بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی خدمت پر خدائی انعام۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حرثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ یہ روایت البخاری فی خلق افعال العباد جلد 1 صفحہ 109۔ والدین سے حسن سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ السنن ترمذی صحیح ترغیب و ترہیب للبلانی صفحہ 2504۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب للبانی صفحہ 3052۔ والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی عمر لمبی برکت والی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صحیح الترغیب و ترہیب للبانی صفحہ 2488۔ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑی گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے یہی سوال 3 بار کیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ نافرمانی سے مراد ان سے بدسلوکی اور انہیں اذیت دینا مراد ہے، اور انہیں اذیت پہنچانا۔ اور آپ لٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ آپ اسی طرح بار بار فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ روایت بخاری شریف حدیث نمبر 5976، مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 86۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والا نظر رحمت اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا، والدین کا نافرمان یعنی ان سے بدسلوکی کرنے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اور احسان جتانے والا، اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان اور انہیں اذیت پہنچانے والا، دیوس جس گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ اس سے خاموشی سے دیکھتا رہتا ہو، اور وہ عورت جو مردوں کے ساتھ جیسی وضاقت بناتی اور ان سے مشابہت اختیار کرتی ہوں۔ والدین کے نافرمان کے لیے سخت وعید۔ حضرت عمر بن عمر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر فرمایا جس شخص کی موت اسی پر آئے گی وہ روز قیامت نبیوں علیہ السلام، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے والدین کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی نہ کی ہوں۔ والدین کے نافرمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد، جو آدمی اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر وہ مر جائے اور جہنم میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اے محمد، جس شخص نے ماہ رمضان پایا پھر وہ اسی حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہ کی گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہے آمین، میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، پھر اس کی موت آ گئی
اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ والدین کی خدمت کرنے والی کی دعا قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دودھ ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ اسی طرح فجر ہو گئی۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی 2 آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی کی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو منتخب کر لیں، اور آخر میں ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔